يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تا تو نیکسٹ چلیں جی. یہ تین حروف کا یہ مجموعہ ہے جن کی آپس میں جو تینوں ایک طرح سے ہم آواز ہیں. ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ود اے لٹل بٹ ڈفرینس. ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں. زبان کی ٹو سامنے والے اوپر والے دانتوں کی ایجز کے ساتھ ٹچ کرے تو ایک سافٹ نرم آواز، یہ نرم حروف میں اس کا شمار ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل لرن ود حافظ عبدالواحد پر. اس درخواست کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ، کوئی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو قرآن پاک کو سیکھنے میں، سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہو. جی ویورز، تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، دیکھتے ہیں کیا ہے آج کا سبق. جی ویورز، تو آج کا ہمارا سبق ہے ہم آواز حروف. آج کا ہمارا سبق ہے ایسے حروف مفردات کے اندر، عربی کے حروف تہجی میں ایسے وہ تمام حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. ایسے حروف آج کا ہمارا سبق ہے. تو ویورز، ہم ان ایسے حروف کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فوکسڈ ہو کر پلیز اٹینٹیولی سبق کو سنیے گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اس کے لیے دھیان سے سننا لازمی ہوگا اور اس کو آواز کو اس کا جو تلفظ ہے، مخرج ہے، آپ اس پر دھیان دیجیے اور آواز اس کو اپنی آواز میں اس کو ساتھ ساتھ آپ اس کو ریوائز کیجئے، ریپیٹ کیجئے. اس طرح سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لیٹر ہے جی تا. مخرج کی بات ہم پہلے حروف تہجی کو پڑھتے ہوئے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا مخرج تا. ایک چیز یاد رکھیں، زبان اوپر والے دانتوں کے اندرونی والے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے اندرونی سائڈ کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کرے گی. تا. اس کے ساتھ ہے جی اس کا ہم آواز حرف ہے تو. سیم مخرج ہے. تھوڑا فرق یہ ہے کہ زبان کی جو ایج ہے، کنارہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے والا ساتھ والا حصہ بھی اوپر والے دانتوں کے اندرونی جڑوں کے ساتھ ٹچ کرے گا. تو اب آواز میں فرق کیجئے. تا، تو، ت، تو، ت، تو. تا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم آواز کو ایسے نیچے کی طرف رکھتے ہیں، آواز کو اوپر نہیں اٹھنے دیا جاتا. اس طرح سے ایک باریک آواز پیدا ہوتی ہے. آواز کو نیچے کی طرف دباتے ہیں. ہوا ہمارا جو منہ کے اندر کی خلا ہے، آواز کو اس طرف نہیں جانے دیتے. اس طرح آواز میں لائک موٹائی پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ تو کی آواز کو موٹا کرنا ہے، اس لیے تو کی آواز کو ہم منہ کی جو خلا ہے منہ کے اندر، اس کے اندر سے باہر گزارتے ہیں، اس کے اندر سے اس کو باہر پروڈیوس کرتے ہیں. اس طرح سے وہ ایک موٹی آواز پیدا ہوتی ہے. تا کی باریک آواز کے ساتھ ادائیگی ہے، تو کی موٹی آواز کے ساتھ ادائیگی ہے. سیٹی نہیں پیدا ہوگی، اس میں ایک نرم سی آواز نکالیں گے. ف. اس کا ہم آواز حرف ہے جی سین. یہاں پہ مخرج سین کا چینج ہو جائے گا. سین. زبان کی ٹو نیچے والے دانتوں کے اندرونی جڑ کے ساتھ ٹچ کرے گی. سیٹی نکالیں گے اور سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. سین، سین، سین. آواز کو نیچے دبا کر رکھیں گے تاکہ اس کی آواز باریک رہے. یہ ایک باریک آواز دیتا ہے سین، اس لیے اس کی آواز کو نیچے دبائیں گے تاکہ موٹی آواز پیدا نہ ہو.
آگے چلیں گے صاد، ثا، سین، اور ان کا ہم آواز تیسرا حرف جو ہے وہ ہے صاد. صاد مخرج سین کا صاد کا ایک مخرج ہے، جبکہ فرق یہ ہے کہ صاد کی آواز ایک موٹی آواز ہے، اس میں موٹائی ہے. وہ اس طرح سے موٹائی پیدا ہوگی جب آواز کو ہم منہ کے اندر خلا ہے اس کے اندر چھوڑیں گے، اور اس طرح ہمارا منہ اس طرح ایک طرح سے کھلا رہ جائے گا، اور کھلے منہ سے خلا کے اندر سے آواز باہر آئے گی تو ایک موٹی آواز پیدا ہوگی. صاد، ریپیٹ کیے دیتا ہوں، یہ دوسرے 3 حروف جو ہم آواز ہیں، ثا، سین، صاد، ود اے لٹل بٹ ڈفرینس، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کی ملتی جلتی ہی آواز. جی آگے چلتے ہیں. یہ 2 حروف 2 لیٹر جن کی آواز آپس میں ریزیمبل کرتی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ہا، ہمارا تھروٹ اس کا مڈل درمیانی گلے سے ہا، ایسے ہوا کی طرح تھوڑی آواز نکالیں گے، ایسے ہوا کی طرح ہوا ہم تھوڑی سی گلے سے باہر نکالیں گے. ہا، اس کے بعد ہے جی ہا. یہ جو ہا ہے گول ہا ہے، یہ جو ہمارا انر تھروٹ ہے، گلے کا تیسرا حصہ جو ہمارا سینے کی طرف ہے، یہ قدرے بھاری آواز جو ہے ہا کی وہاں سے پروڈیوس ہوگی، قدرے بھاری آواز، اس پر زور بھی زیادہ لگے گا. ہا، ہا، پہلا جو ہا ہے اس کی آواز قدرے نرم سافٹ، جب اس کے ساتھ گول ہا ہے، یہ سینے کی طرف جو گلے کا حصہ ہے تیسرا حصہ وہاں سے اس کا مخرج ہے، اور یہ قدرے بھاری آواز. ہا، ہا، ہا. ویئرز میں آپ سے درخواست کرتا چلوں، برائے مہربانی اس ویڈیو کو دھیان سے غور سے سنیے. یہ بیسکس ہے، آپ ان لیٹرز کو، ان کے مخارج کو، ان کی ساؤنڈ کو، ان کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے سیکھ لیں گے تو نیکسٹ قرآن پاک کو پڑھنے میں آپ کے لیے بہت بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں جی. یہ 4 حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ریزیمبل کرتی ہے، یہ ہم آواز کہلاتے ہیں. اس میں پہلا لیٹر ہے ذال. ذال کا وہ مخرج ہے دو یہاں پہ سا کا تھا، بالکل وہی مخرج ذال. اس کا شمار نرم حروف میں بھی ہوتا ہے، جس طرح سا ہے بالکل اسی طرح ذال کا شمار بھی نرم حروف کے اندر، ایک نرم آواز ذال. اس کے ساتھ ہے جی زا. زا کا مخرج چینج ہو جائے گا، زا کا وہ مخرج ہے جو سین کا تھا، بالکل زا میں بھی لائک تھوڑی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، سیٹی والے حروف میں شمار ہوتا ہے زا کا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے زا اور سین، یہ سیٹی والے حروف میں اس کا شمار ہے. زا مخرج ہے سین کے ساتھ والا سیم مخرج ہے اس کا زا. قدرے سٹریس کے ساتھ آواز نکالتے ہیں. نیکسٹ لیٹر ہے جی ضاد. ضاد مخرج کی بات کریں، زبان کا لیفٹ سائڈ، اس کی بیس لائن پوری لیفٹ سائڈ کی، اوپر والی جو ہماری داڑیں ہیں ان کے ساتھ پوری لائن کے ساتھ ٹچ کرتی ہے ضاد. اور منہ کی خلا سے آواز نکالتے ہیں اس طرح ایک موٹی آواز، بیکاز یہ اس کا شمار جو ہے موٹے حروف میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں صاد کے ساتھ ضاد، موٹے حروف میں اس کا شمار ہے. آواز آپ پھر غور سے سنیں، ذال، زا، ضاد. تھوڑے فرق کے ساتھ آوازیں آپس میں مل رہی ہیں، اس لیے ان کو ہم آواز حروف بولا جاتا ہے. جی اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں ضا. ضا یہ جی 4 لیٹر کا یہ گروپ ہے جن کی آوازیں آپس میں مماثلت رکھتی ہیں، جو ہم آواز ہیں. ان 4 لیٹرز کا چوتھا لیٹر جو ہے 4تھ لیٹر میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ ضا. ضا اس کا مخرج وہی ذال والا اور سا والا مخرج ہے، اور نرم اس کا شمار نرم حروف میں ہوتا ہے ایک نرم آواز کے ساتھ. ضا. ضا
ذال زا ضاد ضا. جی ہم آواز حروف کا آخری گروپ جس میں دو لیٹرز شامل ہیں. پہلا ہے قاف، دو ڈاٹ والا قاف، جس سے قاف قینچی جس کو ہم بولتے ہیں، جس سے قاف سے قینچی بنتا ہے. جی قاف. اب اس کے مخرج کی بات کریں، ہماری زبان کی جو جڑ ہے، جڑ والا جو حصہ ہے ہمارا زبان کا، وہ جب اوپر پیلٹ کے ساتھ گلے کے اوپر والے حصے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، قاف یہ آواز پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہے جی کیف 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 قاف کیف. اب ان کی آواز میں فرق کریں. قاف کی آواز ایک موٹی آواز ہے، منہ کو کھولتے ہیں اور اس کے ساتھ منہ کے خلا میں سے آواز کو ایسے باہر ایگزٹ کرتے ہیں، اس طرح ایک موٹی آواز نکلتی ہے. کیف قاف کیف. کاف کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم آواز کو ایسے منہ کے خلا میں سے نہیں نکالتے ہیں، ہم آواز کو باریک رکھنے کے لیے آواز کو ہم نیچے کی طرف دباتے ہیں اور ہمارا منہ قدرے جو ہے وہ زیادہ نہیں کھلتا ہے کمپیریٹیولی دو ڈاٹ والے قاف کے مقابلے میں. قاف ایک موٹی آواز نکالتے ہوئے، کیف ایک باریک آواز، اور منہ کے جو جاز ہیں، جبڑے ہیں، نسبتاً وہ آپس میں اتنا زیادہ وہ اوپر کی طرف اور نیچے والا نیچے کی طرف نہیں کھلتے ہیں. قاف. آپ پریکٹس کریں، اس کے ساتھ ساتھ ریوائز کریں، میرے بولنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. قاف کیف. میں ریوائز کیے دیتا ہوں. پہلا گروپ جس میں دو لیٹرز ہیں، ہم آواز تا تا تو. دوسرا گروپ جو ہم آواز تین لیٹرز کا یہ گروپ ہے، ثا سین صاد. تھرڈ گروپ جس میں اونلی ٹو لیٹرز دیر آر، ہا ہا. اس کے بعد چار لیٹرز والا گروپ ہے سیکنڈ لاسٹ، ذال زا ضاد ضا. The last group of similar sound letters having similar sounds: قاف کاف قاف کاف قاف کاف. جی ویئرس، تو یہ تھا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ضرور آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ اس پر اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کے ساتھ ہی ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور پریکٹس کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ تعالی ان حروف کی پہچان اور ان کے مخارج، ان کی ادائیگی کو انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے سیکھ پائیں گے. جی ویورز، تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا چلوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز لازمی دیکھیں. ہر آنے والی ویڈیو کو، نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھیں اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں فائدہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا بات کا ایڈیشن ایڈ کرتا چلوں کہ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے میں آپ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی تلاوت کروں گا آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے بالکل اس طرح جس طرح کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، آپ متقی بن جاؤ. جی ویورز، تو میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، اس آیت کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں.
روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے بچنے کا بھی نام ہے۔ ہم نے ان تمام غلط چیزوں سے بچنا ہے جو نارملی ہم بھول میں یا جیسے بھی کر جاتے ہیں، ہم نے ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کا مقصد، اس کے مقاصد میں، روزے کے مقاصد میں سے ایک اور مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے اندر بھوک کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سیکریفائس کا جو جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے روکا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں وہ تمام لوگ جو فقر فاقے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کی مشکل کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کی امپورٹنس کی، اس کی بات کرتے چلیں روزے کی، تو جس طرح اگر ہم کوئی ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے، بالکل اس طرح جیسے آپ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جبکہ اگر روزے کی بات کریں تو روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد ربانی ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، یعنی کہ اس کا بے انتہا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جی ویئرز، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ جو ہے وہ روزے داروں کے لیے مختص کر رکھا ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ روزے داروں کے لیے وہ دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اور تمام روزے داروں کو اللہ تعالیٰ اس دروازے میں سے گزارتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے اور اس کی جو تمام اس کی روح کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی اور غلط کاموں سے بچنے کی، اور تمام روزے جو ہیں اس کی اصل روح کے مطابق رکھنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک، ایک نئے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔